بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. نیوزی لینڈ کی ٹیم کا دورہ ختم ہونا اور پھر اس کا ایک بڑا یہ عجیب خبر آنا کہ برطانیہ نے اس لیے ختم کرا دیا کہ ہم نے GF-17 تھنڈر ان کو بیچ دی ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کا بگ بیک ڈراپ ہے جس کا تعلق بدلتے ہوئے حالات اور پوری دنیا کے ساتھ ہے. پاکستان از دا پیوٹ ناؤ. ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کو کچھ خبریں بھی اس میں آگے اور مزید امپورٹنٹ دیتے ہیں. چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. پاکستان ایک دم بہت پرومیننس پاکستان کو حاصل ہوئی ہے کیونکہ نئی کولڈ وار جو کہ شروع ہو رہی تھی اور شروع ہوتے ہوتے اب اچانک اس میں ایک طرح سے کلیئرٹی آنی شروع ہو گئی ہے. وہ مجھے ارنسٹ ہیمنگ وے کا کہیں سے میں سن رہا تھا ٹی وی پہ کسی پروگرام میں نے سنا، اور بہت بڑا رائٹر ہے، اولڈ مین اینڈ دا سی لکھا ہوا ہے اس نے، فیئرویل ٹو آرمز لکھی ہے اور نوبل پرائز ونر تھا. اس کا ایک جملہ ہے کہ یہ جو ڈیگریڈیشن ہوتی ہے یہ یا جو کولیپس ہوتا ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اٹ واز گریجول اینڈ اٹ واز سڈن، کہ گریجولی ہوتا رہتا ہے اور پھر سڈن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ گریجول شفٹنگ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی مدد نہیں امریکہ کر رہا، جو ایک اتحادی تھا وہ فلاں کی نہیں کر رہا، چین بچا رہا ہے، برطانیہ، کنفیوز بڑا سب کچھ، اور یہ گریجول ہو رہا تھا. اور سعودی عرب کے اندر ہے اور عراق میں جنگ ہو رہی ہے، اتحادیوں سے جنگ کر رہے ہیں ڈرون، اور بڑی سمجھ نہیں تھی آتی ان چیزوں کی. بٹ دین اٹ واز سڈن. اور افغانستان کا وہ ایونٹ ہوا ہے جس کے بعد اب بالکل کلیئرٹی ہے کہ کیا ہونا ہے. امریکہ کی کیپیسٹی پوری دنیا پہ رول کرنے کی ظاہرہ ختم ہو گئی ہے اور چائنا اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں نئی الائنسز بنی ہیں کہ چائنا کو بلاک کیا جائے ساؤتھ چائنا سی میں، اور سب مرینز آسٹریلیا کو دے کے آکس بنایا انہوں نے، آسٹریلیا، UK اور US کا ایک اتحاد، اور انڈیا اور جاپان اس سے ظاہر باہر کر دیے انہوں نے اس میں سے. پاکستان نے اسی دوران، اب ظاہر کلیئر ہے، دوشنبے میں جو معاہدہ ہوا وہ ایک اسٹریٹجک ملٹری الائنس بھی ہے، کیونکہ جو بیلاروس کے اور بیلاروشین کے بیلاروس کے وہاں کے ملے، وہ اب روس کا اس طرح سے ایک طرح سے سیکیورٹی کا حصہ ہیں. وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ تاجکستان بات کرے گا تاجک اخوانوں سے، اور یہ بات کریں گے، پاکستان بات کرے گا طالبان سے. یہ آفیشیل ٹاکس ہوں گی کہ حکومت، یعنی کہ افغانستان میں حکومت کون بنوا رہا ہے، کیبنٹ کون بنوا رہا ہے. اٹس اے ویری اسٹرینج، ناٹ دا پرائم منسٹر اور دی ہیڈ. پاکستان اور تاجکستان مل کے، یعنی کہ خطہ ریجن بنوا رہا ہے. تاجکستان کے پیچھے کون ہے؟ روس، بڑی پار ہے، رشیا، کیونکہ تاجکستان پہلے ہوتا تھا. پاکستان کے پیچھے چائنا ہے. اس کا مطلب ہے رشیا، چائنا اور وہی یوریشیا جو ہے وہ یہ بنا رہا ہے، اور پاکستان تیسرا ملک ہے جو مین امپورٹنٹ ہے. تاجکستان تو خیر ہے ہی. اب دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ ظاہر ہے نارتھ امریکہ تو کینیڈا اور امریکہ اور یہ ہیں، بٹ ساؤتھ امریکہ میں امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا. برازیل اور چلی اور وہ سارے جو تھے ڈکٹیٹر کو انہوں نے اتنے سال، چلی میں پینوشے، مشہور و معروف، جو اپنے اوپوننٹس کو جو ہے وہ صحرا میں پھینکا کرتا تھا جا کے چلی میں. اور پھر اسی طرح پیراگویا اور نکاراگوا اور وہ سارے ہم نے، ڈینیل اور ٹیگا. بلکہ ہمیں یاد ہوگا کہ اولیور نارتھ، جو کہ ایک کرنل اولیور نارتھ، انہوں نے ایران سے پیسے لے کے اور نکاراگوا میں باغیوں کو فنڈ کیا، جو اولیور نارتھ سکینڈل تھا بہت بڑا. یعنی کہ پیسے وہاں سے پکڑ کے وہاں عام دیتے رہے، امریکن حکومت کو پتہ ہی نہیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی. اور بڑا سکینڈل بھی ہوا تھا کہ جی ایران سکینڈل، ایران گیٹ اور وہ سارا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. امریکہ کا بیک یارڈ ہے یہ. میکسیکو تو ساتھ بارڈر لگتا ہے، بٹ ساؤتھ میں بیک یارڈ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اٹلانٹک اوشن میں ارجنٹینا ٹچ کرتا ہے، اور فاکلینڈ آئلینڈ ہے جہاں برطانیہ نے لڑا ہوا تھا. اب وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ سی پیک جو ہے ہمارا، وہ تو ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. BRI کے لیے برازیل میں ٹاک چل رہی ہیں چائنا کی، اور وہ دے آر گوئنگ ٹو اناؤنس اٹ کہ پیسیفک اوشن سے تو وہ چائنا سے سیدھا وہ آگے جا کے جوڑیں گے اس کو. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی چائنیز نے بڑی انویسٹمنٹ آفر کی، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ ٹو بی انکڈ.
اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ سی پیک میں جو یہاں پہ اور یہ سارا سٹیک ہے افغانستان میں، اس کے لیے تو پروٹیکشن ہے. پاکستان خود ایک اچھی خاصی ملٹری پاور ہے اور پاکستان پروٹیکٹ کر سکتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں باہر سے آ کے چھیڑے. چائنا خود بیٹھا ہے، رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ افغانستان کو جو سپلائز ہیں وہ ہرمچی اور قزاقستان، کرگستان اور پھر آگے ازبکستان اور افغانستان مزار شریف تک وہ انہوں نے شروع کی ہیں. یعنی بی آر آئی کو ایکٹیو. اور دوسری طرف یہاں سے بھی سڑک سنیں بننی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، جلال آباد تک تو سنا ہے، کابل اور پھر آگے مزار شریف 8-9 گھنٹے کا راستہ ہے سارا. تو اس ریجن میں تو کنٹرول ہے. اس ریجن میں اگر بی آر آئی ہو جاتی ہے، آگے وہ لوگ ایگری کرتے ہیں، تو امریکہ کے آپ سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جا کے چلے گئے ہیں. تو وہاں پہ ملٹری آپ کو، امریکہ خود تو ظاہر ہے حملہ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو سیکیورٹی بھی تو چاہیے نا. فاکلینڈ وار ہم نے دیکھی ہے. فاکلینڈ وار میں ان کے پاس مراج جہاز تھے ارجنٹینا کے پاس، اور میزائل تھے ایکسوسیٹ. اور یہ میزائل وہ ہیں جو فرینچ ہیں، پاکستان میں بھی بنتے ہیں، مینوفیکچر ہوتے ہیں. وہ بالکل سی ہگنگ، سی کسنگ جہاز نیچے آتے تھے 100 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہوئے، اور آ کے وہ جہاز کو مار دیتے تھے. ایک جنرل بیلگرانو اور ان کے بڑے بڑے، کوئین الزبتھ جہاز ڈوب گئے ان کے برطانیہ کے بہت. اور انونسبل جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا وہ ہٹ ہو گیا. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ہٹ ہوا تو اس کے اوپر پرنس اینڈریو جو ہیں، ہی واز ان ایئر فورس، وہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے. ہی واز دیئر آن دا، کافی سارے سروس مین. انونسبل نام تھا اس کو، انہوں نے میزائل مار دیے. ایئر فورس بڑی، یعنی کہ اس نے پارٹ پلے کیا. تو ارجنٹینا کی ایئر فورس کی ایک ہسٹری ہے بہت اچھی، مراج اڑا کر. اب یہ فرینچ اسلحہ تھا. اب یہ ہے کہ فرانس کو ناراض کر بیٹھے ہیں امریکنس کہ دے آر اوے. اور ایکسوسیٹ میزائل وغیرہ وہ وہاں سے، کیونکہ فرانس نے تو سفیر نکال دیے ہیں آسٹریلیا کے اور انگلینڈ کے. اور امریکہ سے بھی اس لیے نہیں ختم ہو رہی زیادہ، کیونکہ امریکہ سے ہسٹوریکلی، بٹ امریکہ کو آزاد کروانے والا ملک فرانس ہے. برطانیہ کی جب یہ کالونی تھی تو فرانس نے، اور جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ فرانس نے بھیجا تھا وہاں پہ جا کے، اور وہ لگا ہوا ہے نیو یارک میں. ہم جب انٹر ہوتے ہیں مین ہیٹن کے باہر، تو وہ جو فرانس نے امریکہ سے ابھی تک اس طرح لیوک وارم ہے. بٹ آسٹریلیا اور یو کے تو سفیر کو انہوں نے کان سے پکڑ کے باہر نکالا ہے. اب یورپ جو ہے ہاتھ سے گیا، فرینچ یہاں پہ. اور ارجنٹینا کو آپ نے جہاز دے دیے JF-17 تھنڈر، جس کا ایرو فریم جو ہے سارا وہ پاکستان اور چائنا مل کے بناتے ہیں. کچھ کمپوزٹ میٹیریل جو بلاک 3 کے لیے ہیں وہ رشیا سے آئیں گے. اور انجن جو ہے اس کا، وہ نیا جو انجن ہے وہ رشین ہے. اور وہ وہی انجن ہے جو MiG-29 میں یوز ہوتا ہے. یعنی کہ انڈیا کے پاس MiG-29 ہے، اور جہاں MiG-29 اب F-16 کے ٹکر کا جہاز ہے، یعنی کہ ریفال کے بھی ٹکر سے ملتا جلتا. یعنی 4+ یا 4.5 یا 4+ جنریشن کے جہاز آپ ارجنٹینا کو دے رہے ہیں، جس پہ دنیا کا کوئی کنٹرول نہیں. انجن بناتا ہے روس، باقی پاکستان اور چائنا میں. تو یہی وہ پارٹنر ہیں جو یوریشیا ہے. یعنی کہ یوریشیا جو ہے، بی آر آئی بھی وہاں شروع ہو گیا ارجنٹینا میں، برازیل میں. اور ارجنٹینا میں جو ہے وہ یوریشیا کے بنے ہوئے جہاز جو ہیں، ایئر فورس جو ہے اس کا کور بھی ہو گیا کرنے کے لیے. یعنی کہ چائنیز اور بی آر آئی کی یوریشین انویسٹمنٹ کو ملٹری کور جو ہے وہ کون دے گا؟ یوریشیا خود. تو امریکہ کے بیک یارڈ میں آپ گھس گئے ہیں. اب پاکستان نے ان کو ریپلیس کرنا ہے اپنے عزم پروجیکٹ کے تحت 5th جنریشن پلس اسٹیلتھ جہاز سے، جو کہ جس پہ کام ہو رہا ہے. اور آگے اگر چائنا سے J-10 لیتے ہیں یا J-20 لیتے ہیں تو آبویسلی دیٹ کین بی ریپلیس دیئر. تو ایک قسم کا صرف یہ نہیں ہے کہ اکنامک لائف لائن آپ کے ہاتھ سے اپنے بیک یارڈ میں چلی گئی، بٹ ملٹری پروویس جو آپ کی تھی وہ اگر ختم نہیں بھی ہوئی تو کسی حد تک چیلنج ضرور ہو گئی. اب چھوٹے موٹے حملے سے وہ اب اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے جس کو بلڈوزر نہیں توڑ سکتا اب آ کے، یا اس کو توڑنے کے لیے یا تو کوئی ڈائنامائٹ آپ اس کے اوپر لگا کے اس کو ایکسپلوڈ کریں، یا وہ جو ریکنگ بال مار کے وہ توڑتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح کوئی اور. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا موٹا جیسے فاکلینڈ وار ٹائپ لڑ کے برطانیہ نے فاکلینڈ آئلینڈ لے لیے تھے، گراؤنڈ ٹروپس اتار کے اب برطانیہ کے قبضے میں ہیں.
اس قسم کا ایکشن کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ دیٹ وڈ بی اے فل بلون وار بائی ارجنٹینا. اور ارجنٹینا وہ ملک ہے جو آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو اپنی ان کی لائبلٹی تھیں پیسوں کی قرضوں کی ان پر ڈیفالٹ بھی کر چکا ہے, اور ڈیفالٹ بھی بڑی ایروگنس کے ساتھ اور بڑی الزام لگا کے کہ دیکھو تم نے یہ ہمارے ساتھ غلط کیا, یو آر رسپانسبل فار دیٹ سو وی ڈونٹ گیو یو. اور دنیا بھاگی ہوئی آئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ساتھ وہ پیراگوا اور یوراگوا اور چلی اور وہ سارا وہ آگے بالکل وہ کیسکیڈ نہ ہونا شروع ہو جائے اس کو. تو دوسرے معنی میں اب انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ بھی ورڈ ہوگا, ٹریڈ جو ہے وہ بی آر آئی کے ذریعے اس کے اوپر قبضہ ہونے لگا ہے ساؤتھ امریکہ میں سارا بالکل گھر میں. اور بہت بڑا ملک جو ایک دنیا کی 5-6-7 بڑی اکانومی سے ہے برازیل, جو آج کل سکھ ہے جس کی اکانومی بیڈ ہے, ادھر بھی بی آر آئی, ادھر سے بی آر آئی جو ارجنٹینا میں بھی. اور یہ تو اٹلانٹک ساتھ چلی لگتا ہے اور اٹلانٹک اوشن ہے, پرلی سائڈ پہ پیسفک اوشن ہے جہاں سے اس نے آنا ہے, اور برازیل میں. تو اکراس اٹلانٹک لینڈ روٹ یعنی بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ, یعنی کہ اس میں جو روڈ ہے وہ پیسفک اوشن سے برازیل اور پھر بیلٹ آپریشن اس کے آگے جہاں پہ انڈسٹری لگے گی امریکہ. تو امریکہ کو بالکل آپ نے یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے جیسے کیوبا میں میزائل لگانے والی بات ہے, تو ادھر آپ نے وہ جہاز دے دیے ہیں جس کے اوپر اب پاکستان نے 200 انجنوں کا آرڈر دیا تھا رشیا کو, یہ JF-17 میں نئے بلاک 3 کے لیے. اور لوگ حیران تھے کہ خود ان کے پاس اگر 100 بنانے ہیں 150 بنانے ہیں تو کیوں یہ اتنے آرڈر دے رہے ہیں, کیا پہلے جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ریپلیس کریں گے یا کسی اور کو بیچنے کا پروگرام ہے, یا نائجیریا کو. اور کچھ اسکواڈن بچ گئے تھے, اور اب یہ سمجھ آتی ہے کہ ارجنٹینا کو وہ جہاز بیچ رہے ہیں. اور اب آئی ایم شور مجھے کس نے بتایا نہیں, نہ ہی میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ, یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان نے یہ اکیلے معاہدہ کر لیا ہو. اس کے پیچھے روس اور چین اور یوریشیا جو ہے وہ فرملی کھڑا ہوا ہے. اسی لیے کرکٹ ٹیم کو انہوں نے یہاں سے ریموو کیا ہے, اور اب آنے والے دور میں ہو سکتا ہے انگلینڈ کی ٹیم بھی نہ آئے. ویسٹ انڈیز وہ کرس گیل وغیرہ دے رہے ہیں بیان, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ویسٹ انڈین ہے, دے وانٹ ٹو آئی مین فار اے سیمبلنس آف انڈیپینڈنس, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کلب دیر سیلف ٹوگیدر ود دیم, نتھی نہیں کرنا چاہتے وہ اس اوور آل انٹرنیشنل سینیریو کے ساتھ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ, تاکہ کرکٹ رہے. وہ اس طرح سوچ کے وہ کہہ رہے ہیں. بٹ خطرہ ہے اب کہ آنے والے دنوں میں آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ بھی شاید نہ آئیں, اور پاکستان کو اس کا ابھی بھی اس سے 2 ارب روپے کا, کوئی 8-10 ارب روپے کا اس کا نقصان ہو. اور اسی لیے چائنا نے انویسٹمنٹ بھی اناؤنس کر دی ہے پاکستان میں, قرضہ نہیں انویسٹمنٹ, کہ ٹھیک ہے اگر وہ ہوا ہے تو ہم کوئک انویسٹمنٹ سے اس کو میک اپ کریں گے جو ہو رہا ہے یہاں پہ. اور تو دن بدن ہر آنے والا دن اور ایونٹ جو ہے انٹرنیشنل آرکیٹیکچر جو کولڈ وار کا ہے وہ سامنے بڑی تیزی سے لا رہا ہے. اور حیران ہوتا ہوں میں یہ سوچ کے کہ ڈیمائس تو اس طرح ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی تھی کہ اسٹرکچر ایک دم گر گیا, 9/11 کو 2 بلڈنگز ایک دم کولیپس ہوئی, لیکن کولڈ وار کا اسٹرکچر اس طرح ایریکٹ ہونا امیجیٹلی اتنا سڈنلی جو ہے اٹ از ویری سرپرائزنگ, کہ مطلب اٹس گریجولی اینڈ دین سڈنلی. اور اس وقت اب کولڈ وار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ پاکستان پہ کولڈ وار کے دوران کیے جانے والا پہلا وار تھا. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, اور ہو سکتا ہے تو اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ اس کے جواب میں ہم اپنے پروگرام کو مزید ٹیلر کر سکیں. اللہ حافظ.